بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ مجھے پھر یہ موقع میسر فرمایا کہ آپ کی اس مسجد میں ایک مرتبہ پھر اپنے مولا، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے دستگیر، اپنے داتا، اپنے مشکل کشا، حاجت روا اور ساری کائنات کے رب کی حمد، ثنا، تعریف، منقبت، مرتبت، بلندی، سرفرازی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ میرا آنا
آپ کا سننا سنانا، اس پہ سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ کریم نے دو راستوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ سورہ الانسان سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، یا تو شکر گزار ہوگا، فرما بردار ہوگا، ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، مسلم ہوگا، اطاعت کرنے والا ہوگا، بات ماننے والا ہوگا، یا پھر دوسری صورت کیا ہے، انکار کرنے والا، کافر، غیر مسلم، اطاعت سے انکار کرنے والا، بات نہ ماننے والا، رب کریم کا انکار کرنے والا، رب کریم سے بغاوت کرنے والا۔ یہ دو راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں بیان فرما دی۔ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں بھی اللہ کریم نے انہی دو راستوں کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کریم کی قدرت شاملہ کاملہ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اگر اللہ کو کفر پسند نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کافر کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ اگر اللہ کو شرک پسند نہیں ہے تو اللہ مشرک کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ اگر اللہ کو تاریکی اور گمراہی پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں کائنات میں تاریکی اور کفر کو پیدا کرتا ہے؟ دراصل اللہ کے ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ارادہ کونیہ ہوتا ہے، کائنات کا ارادہ، اور ایک ارادہ شرعیہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دوسری صورت بناتا ہے۔ ارادہ کونیہ کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر معاملہ اللہ چاہے اسے پسند کرے چاہے نہ پسند کرے، وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے۔ مثلا زہر اچھی چیز نہیں ہے، اس سے جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن اللہ نے ایسے کیڑے اور جانور پیدا کیے جن کے جسموں میں زہر ہے۔ اللہ کو کفر پسند نہیں ہے، لیکن کائنات پہ اگر کفر نہ ہو تو ایمان کا پتہ کیسے چلے؟ اگر زہر نہ ہو تو شفا کا پتہ کیسا چلے؟ اگر بیماری نہ ہو تو صحت کا پتہ کیسے چلے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو نور اور ہدایت کا پتہ کیسے چلے؟ اگر انسان وہ گمراہی پہ نہ جائے تو ہدایت کا پتہ کیسے چلے؟ اس کا نام ہے ارادہ کونیہ۔ اس میں کافر کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے، مسلمان کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ارادہ شرعیہ، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے اور اس کے نہ ہونے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ مثلا مسلمان کا اسلام لانا اللہ کو پسند ہے، کافر کا کفر اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ ہے ارادہ شرعیہ۔ تقدیر کے مسئلے میں بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے واقعتاً آدمی اس میں بالکل مجبور ہے۔ پیدائش میں آدمی مجبور، موت میں مجبور، رزق میں مجبور، صحت میں مجبور، تندرستی میں مجبور۔ جب چاہے آدمی کو فالج ہو جائے، جب چاہے آدمی پاگل ہو جائے، جب چاہے آدمی نابینا ہو جائے، جب چاہے آدمی معذور ہو جائے، جب چاہے آدمی گونگا ہو جائے، جب چاہے آدمی بہرا ہو جائے، جب چاہے آدمی اپنی جگہ سے نہ ہل سکے، اور ایک دن آئے جب اس کے جسم سے جان نکل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، اعمال ہمارے اختیار میں، نماز میرے اختیار میں ہے، قرآن پڑھنا میرے اختیار میں ہے، نیکی بدی میرے اختیار میں ہے، شراب پینا نہ پینا میرے اختیار میں ہے، گالی دینا نہ دینا میرے اختیار میں ہے، نیکی بدی میرے اختیار میں ہے۔ کبھی اللہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے مسجد میں نہیں لاتا کہ تو نماز پڑھ۔ کبھی اللہ ایسا نہیں کرتا کوئی نماز پڑھتا تو اس کو واپس کر دے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو کہا تھا کہ کافر ہو؟ اللہ کے رسول تو دعا مانگتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمر بن ہشام۔ اے اللہ اسلام کو عزت دے، یا ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔
ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن کوشش اپنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم کاشت کریں اور گندم کی جگہ گنا کاٹ لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کانٹے بوئیں تو وہاں سے پھل نکلیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ کر کے آئیں تو آپ کو بدلہ اچھا ملے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بد اخلاقی کریں اور اس میں حسن اخلاق کی آپ توجہ چاہیں یا چاہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو. یہ اللہ کا قانون ہے, جیسا کرو گے ویسا پڑو. یہ ہے ارادہ شریعہ. اللہ پسند فرماتا ہے ایمان کو, مومن کو, مسلمان کو, نیکی کو, حسن اخلاق کو. اللہ پسند فرماتا ہے نماز کو, حج کو, روزہ کو, زکوٰۃ کو. اللہ ناپسند فرماتا ہے کفر کو, شرک کو, بے حیائی کو, بدمعاشی کو, بد اخلاقی کو, گالی کو, فساد کو, سود, جرائم کو, جوئے کو, حرام کی کمائی کو, زناکاری کو. اللہ ناپسند فرماتا ہے. یہ ارادہ شریعہ ہے. اس کا تعلق بندے پہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتا کسی کو. تو جو عمل کرے گا, جیسے آپ ممتحن کے سامنے پرچہ دے رہے ہیں کمرہ امتحان میں, جو چاہے لکھ دیں, آپ کا ممتحن کبھی ہاتھ نہیں روکے گا. جو پرچہ لینے والا ہے وہ کبھی آپ کا ہاتھ نہیں روکے گا. کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہے, پینسل آپ کے ہاتھ میں ہے, قلم آپ کے ہاتھ میں ہے, جو آتا ہے لکھ دو. 3 گھنٹے کا وقت ہے. ہاں, نمبر ممتحن نے اپنی مرضی کے دے رہے. چیکر نے نمبر جو چیک کرتا ہے پیپر پر, اس نے اپنے مرضی کے نمبر دے رہے ہیں. اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. یہ ہے مخلوق کا تعلق کہ ہم اس ممتحن پہ اعتراض نہیں کرتے, اسی لیے فیس جمع کروا دیتے ہیں. کوئی فیل ہو, پاس ہو, سپلیمنٹری, ضمنی, بعد میں داخلہ بھیجیں گے. اللہ کے فیصلوں پہ نہ قائل ہونے والا دنیا کے فیصلوں پہ قائل ہوتا ہے. اپنے مولا کے بارے میں کبھی نہ سمجھے کہ وہ ہم پہ ظلم کرتا ہے. اللہ کے بارے میں کبھی خیال نہ آئے کہ اللہ ہم پہ ظلم کرتا ہے. ان اللہ لا یظلم الناس یظلم علی الناس شیئا یظلم الناس شیئا. اللہ کبھی بھی لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے ایک قطرے سے انسان کو وجود بخشتا ہے. ایک قطرہ میں اور آپ کیا ہے؟ یہ 2 آنکھیں, یہ 2 کان, یہ زبان, یہ دانت, یہ مسکراہٹیں, یہ آنکھیں, دوربین, یہ دماغ کی قوت, یہ سماعت کی قوت, یہ بولنے کی قوت. سب سے بڑی آپ ذرا توجہ کریں, خوراک ہے, آپ نگل نہیں سکتے. کیوں؟ لعاب نہیں ہے. یہ جو تھوک جسے ہم کہتے ہیں لعاب, جب تک یہ نہ ہو خوراک آگے نکل نہیں سکتے. کائنات کے سارے ڈاکٹروں کو اسی لیے خوراک دیتے ہیں پھر ناک کے تھرو. اس زبان سے خوراک وہی اندر جائے گی جب اس پہ تھوک ہوگی, لعاب. اور اس لعاب کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی تھوک یا اپنا تھوک جانتا نہیں ہے, لیکن اسی تھوک کے ساتھ اللہ آپ کی خوراک کو ہضم کرتا ہے, آگے گزارتا ہے. یہ عقل ہے. میں یہاں کھڑا ہوں, تندرست ہوں, دماغ صحیح ہے, ٹھیک ہے. باہر ایک بندہ ہے گلیوں میں پھرتا ہے, کیا جی اس کا دماغ کام نہیں کرتا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. میں نے اللہ کو پیسے تو نہیں دیے, کہ اللہ کو بیلنس تو نہیں کروایا, اللہ کی منت تو نہیں کی تھی کہ مجھے پیدا کرتا. تو اس کی حکمت دیکھیے کہ ایک پاگل کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ نے کیا احسان کیا. ایک معذور کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا احسان کیا. ایک آدمی کا بازو نہیں ہے, میرا بازو ہے, اس کی طرف دیکھ کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس کی طرف دیکھ کے احساس ہوتا ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے, ایسی ذات ہے جو اس طرح ایک کو معذور بناتی ہے, ایک کو معذوری سے پاک کر دیتی ہے. اور خوراک یہاں سے گزر بھی جائے, میدا ہی قبول نہ کرے, یا پھر جگر خون نہ بنائے, ہیپاٹائٹس ہو جائے, یا پھر برین ٹیومر آ جائے, دماغ میں کینسر. اللہ اکبر. کتنوں کو مرتے دیکھا, رات کو سوئے صبح اٹھ نہ سکے. کیا ہے جی؟ اٹیک ہو گیا. اب دل کی حرکت, یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ جو چھینک آتی ہے
یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اتنی دیر میں دل کو سکون ملتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا الحمدللہ پڑھا کرو. جب ٹھیک آئے الحمدللہ، کیوں؟ دل کو سکون مل گیا. یا اللہ تیرا شکر. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. پاؤں ہیں، کسی کے پاؤں نہیں ہیں. اللہ اکبر. ہاتھ ہیں، فالج ہو گیا، پوری طرف ہی شل ہو گئے. کون ہے وہ ذات؟ کون سی ہے وہ ہستی؟ کون سا ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا شخص؟ کون سی ایسی قوت ہے جو ایک کو معذور پیدا کرتی ہے، ایک کو معذوری سے پاک کر دے؟ کون ہے جو حادثات میں آزاد کر جائے؟ حادثہ ہو گیا، سر میں چوٹ لگی، پھر پٹی کی، ٹانکے لگائے، 100 پھولا فلاں، کسی کے خون پہ نہیں نکلتا، اندر ہی خون گر کے ختم ہو جاتا ہے. یہ کتنی اس کی نعمتیں ہیں. ہم پھر اللہ پہ شکوہ کرتے ہیں، پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. میں نے زندگی میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، میں نے زندگی میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی. گھر آتا ہوں سکون نہیں ہے، گھر سے جاتا ہوں کام میں دل نہیں لگتا، اور دل کالا ہو چکا ہے. جو رب کی رحمت سے مایوس ہو، نافرمانی کر کر کے اللہ کو ویسے ہی ناراض کرے. قدم قدم پہ گناہ. جوانی کا مان ہے، گمنڈ ہے، بڑا مان ہے، میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں. آدمی کہتا ہے میرا قد 6 فٹ ہے، میرا جسم مضبوط ہے، میں 6 آدمیوں کو کچھ نہیں سمجھتا. اور تیری اور میری حقیقت کیا ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی مار بھی نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کن کہنا ہے، ہو جانا ہے. چلتا پھرتا انسان. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، بہترین بال، بہترین لباس، سرگنگی کیے ہوا، بہترین. دل میں خیال ہوا کہ مجھ سے بہتر کون ہوگا؟ میں جوان بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں. فرمایا اللہ کو غصہ آ گیا. اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی. وہ آدمی قیامت تک اب زمین میں درستا جا رہا. میرے آپ کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی بیٹھے ہیں، یہ اوپر سے چھت گرے، نیچے سے زمین پھٹے. اور یہ وہ لوگ جو جمعے کے دوران کاروبار کرتے، اللہ چاہے ان کے کاروباروں کو تباہ کر دے، آسمان سے آگ برسا دے. آمنتم من فی السماء ان یکسف بکم الارض فاذا ہی تمور. اللہ فرماتا ہے اس ذات سے بے خوف ہو چکے ہو کہ آسمان وہ زمین میں تمہیں دنسا دے، زمین میں دنسا دے، زمین میں زلزلہ آ جائے. جب زلزلہ آتا ہے تو لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. وہی کلمہ زلزلہ آنے سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے. کاش وہ دن آئے کہ اس کی رحمت برس رہی ہو، پھر اللہ کی طرف آئے. اللہ نے فرمایا جمعے کے دوران کاروبار حرام. سورہ الجمعہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اذان ہو جائے، جمعے کی طرف بلایا جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ جمعہ کی طرف آؤ. اور ہماری حالت کیا ہے؟ 2 باری ہے، چلو تو اس مسجد میں پڑھ لے، میں اس مسجد میں پڑھ لوں. اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ آمدن حرام ہے جو جمعے کے دوران کمائی جائے، چاہے بعد میں جمعہ پڑھ لیا. نماز نہیں، خطبہ، اللہ کا ذکر، یہ دراصل ہے جمعے کا فرض. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے، ایک دن آئے گا کوئی ہمارا جنازہ ہی پڑھا دے گا، ہماری میت پڑی ہوگی. پھر اللہ کہتا سورہ الملک ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. چلو زلزلہ نہ آئے، مضبوط بلڈنگیں بن جائیں، نیچے سے بہترین سٹیل کا مکمل عمارت بن جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ آسمان سے ایسی بارش برسا دے، ایسی اندھی بھیج دے کہ بڑی بڑی مشینیں اکھاڑ کے پھینک دیں. ہم ہیں فضا میں، ہم ہیں ہوا میں، وہ جب چاہے اس ہوا میں ہمیں پلٹ کر دے. کوئی کنارہ نہیں ہے اس کائنات کا.
یہ 6 فٹ کا 5.5 فٹ کا 5 فٹ کا انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ سے طاقتور ہے۔ اب اللہ کتنا بڑا ہے ذرا سنیے آپ۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی۔ اب اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی بڑی ہے۔ سورہ البقرہ آیت الکرسی، ابی بن کعب کو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابی ای آیت اعظم فی القرآن فی کتاب اللہ، قرآن کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ بڑی نہیں، سب سے عظیم۔ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول بہتر کیا؟ فردد مرارا، بار بار سوال کیا جاتا رسول اللہ کی طرف سے، او بھائی بتاؤ قرآن میں کون سی آیت ہے جو سب سے عظمت والی ہے؟ تو بھائی بن کعب آخر میں فرماتے ہیں یہ آیت الکرسی، کہ وہ آیت الکرسی ہے جو قرآن میں سب سے عظمت والی آیت ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لیہنیکا یا ابا المنذر، تجھے یہ علم مبارک ہو، لیہنیکا حاضر علم، تجھے علم مبارک ہو، قرآن میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی۔ اس میں اللہ کہتا ہے، اب اللہ کی حقیقت اور اپنی حقیقت کو پہچانے، اس میں اللہ کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یہ آیت الکرسی ہم پڑھنا بھول گئے، اسی لیے شیاطین آتے ہیں، اسی لیے پھر یہ لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں، یہ گدیوں پہ بیٹھی ہوئی سرکاریں، یہ آستانوں کے بت، یہ سید خاندان کے نام پہ اللہ کی توحید کو للکارنے والے، درباروں مزاروں پہ جھنڈے لگانے والے۔ اور میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں جن کو کرائے کا فکر ہو یا یہ ہو کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، آج ختم ہو جائے جمعے کے بعد ختم ہو جائے۔ اگر یہاں میں جھوٹ بول کے جاؤں، اللہ کی توحید بیان نہ کروں، رسول اللہ کی رسالت کی بات نہ کروں، حق اور سچ نہ بولوں، ہو سکتا ہے راستے میں میرا حادثہ ہو جائے، شام سے پہلے مجھے موت ہو سکتا ہے، میں پیسوں کا مطالبہ کروں ان علماء کے لیے، ان مولویوں کے لیے جو پیسوں کے لیے تقریریں اور تبلیغ کرتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے ایک 50,000 بھی لے لے، 1 لاکھ بھی مل جائے، کسی تقریر کا کروڑ بھی مل جائے، اور راستے میں حادثہ ہو جائے، نہ پیسے کا کوئی فائدہ ہے نہ زندگی کا کوئی فائدہ، کیوں ختم ہو گئی؟ میں حرام سمجھتا ہوں اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے والا۔ کہتے ہیں اتحاد امت کرو، فرقہ پرستی نہ کرو، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ میں سوال کرتا ہوں اللہ کے رسول نے مکہ کیوں چھوڑا؟ ہجرت کیوں کی ہے؟ آپ کے اپنے تھے، کوئی چچا ہے کوئی تایا ہے، قریش کے 12 خاندان تھے، رسول اللہ پیدا ہوئے بنو ہاشم میں، 12 خاندان۔ آپ کا جرم کیا تھا؟ آپ کی دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں کیوں ہوئی؟ آپ کے اوپر کوڑا کیوں پھینکا گیا؟ آپ کو گالیاں کیوں دی گئیں؟ آپ کو طائف میں پتھر کیوں پڑے؟ آپ کو مارا کیوں کیا؟ آپ کے چہرہ کیوں زخمی ہوا؟ آپ کے دندان کیوں شہید ہوئے؟ آپ کی بیٹی کو کس نے تشدد کا نشانہ بنایا کہ زینب کو جانور سے گرا دیا؟ آپ کے ساتھ جنگیں کیوں لڑی؟ آپ کا کیا کاروباری معاملہ تھا یا آپ نے کوئی جائیداد کا جھگڑا کرنا تھا؟ نہیں میرے بھائی، وہ اللہ کی توحید تھی جس کی وجہ سے ہجرت مدینہ ہوئی، جس کی وجہ سے ہجرت حبشہ ہوئی، جس کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی، جس کی وجہ سے غزوہ احد ہوا، جس کی وجہ سے غزوہ خندق ہوا، جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ ہوئی، جس کی وجہ سے فتح مکہ ہوا، جس کی وجہ سے غزوہ خیبر ہوا، جس کی وجہ سے غزوہ حنین ہوا۔ یاد رکھیے، جس مولوی میں قوت نہیں ہے، جس عالم میں قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی توحید بیان نہ کر سکے، تو اللہ کے لیے اسے چاہیے کہ تقریر بند کر دے اور مراسیوں بھانوں کی طرح لوگ کو خوش کرتا پھرے۔ اگر آپ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے، جو محمد کریم کا ممبر ہے، اس پہ کھڑے ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی توحید بیان نہ کر سکے، تو آپ علماء کے، آپ نبیوں کے وارث نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ کیوں لگائی؟ کون
کون سی ایسی وجہ تھی کہ ابراہیم کو گھر سے نکالا گیا؟ کون سی ایسی وجہ تھی کہ نوح نجیب اللہ کو لوگ مارتے، بوری میں بند کرتے، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک آتے، گھر والے اٹھاتے، واپس لے کے آتے، بوری میں سے نکالتے، نہلاتے، اور اللہ کا یہ درویش اگلے دن پھر اللہ کی توحید کو بیان کرتا۔ چوکوں میں کھڑے ہو کے، چوراہوں میں کھڑے ہو کے، اس دور میں مسلمان نہیں تھے، 950 سال صرف 83 مسلمان۔ آج کہتے ہیں توحید بیان کرو گے تو لوگ چلے جائیں گے، اور اللہ کو ان مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو رسمی مسلمان ہو، اللہ کی توحید کو برداشت نہ کر سکتے۔ اور میری زندگی، میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، اللہ کی قسم ہے میری زندگی کا مشن، میری زندگی کا مقصد، میں مروں یا جیوں، میرے مولا کی توحید، میرے مولا کا ایک ہونا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اولیاء کے گستاخ ہیں، اللہ کی قسم ہے اولیاء کی گستاخی سے بڑی اللہ کی گستاخی۔ اللہ کے اختیارات اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں ظالم، پیدا کرنا، مارنا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت دینا، عفت کی، پاک دامنی کی، سارے اختیارات میرے اللہ کے پاس۔ یہاں درختوں پہ دھاگے باندھ کے، یہاں قبروں کو سجدہ کر کے، یہاں درختوں کے نیچے چادریں بچھا کے کہ پیر گرے گا تو لڑکا ہوگا، پتا گرے گی تو لڑکی ہوگی۔ لوگ تعویذ باندھتے ہیں کس لیے؟ اولاد کے لیے۔ تعویذ باندھتے ہیں کامیابی کے لیے۔ جب میں پیدا ہوا میرا کون پیر تھا؟ کون میرا مرشد تھا؟ کس کی میں نے بیعت کی تھی؟ وہ اللہ جو کسی پیر کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ زندگی میں عزت بھی دے سکتا ہے، کامیابی بھی دے سکتا۔ کیا ہے جی؟ دھاگا باندھا ہوا، کس لیے؟ کہ ناپ پڑ جاتی۔ دھاگا باندھا کس لیے؟ کہ کانوں میں درد ہوتا ہے، یہاں جی میرے گھٹ میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے دھاگا باندھ لیا۔ اور اس گھٹ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ان کانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس زبان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ان آنکھوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ان پاؤں کا مالک کون ہے؟ ان بازوؤں کا مالک کون ہے؟ اس دل کا مالک کون ہے؟ اس دماغ کا مالک کون ہے؟ اس خون کی گردش کا مالک کون ہے؟ اس جسم کا مالک کون ہے؟ اس روح جو جسم میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ جب میں پیدا ہوا تو مجھے کوئی تعویذ کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ مجھے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اب میں مر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ کے ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ نے اوصانی، ابو الدرداء راوی ہے، اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت۔ اے میرے صحابی، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے یا آگ لگا دی۔ یہ ہے توحید۔ جس کو پسند نہیں ہے ابھی جا سکتا۔ اگر لوگوں کی گستاخی برداشت نہیں، لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اولیاء کی گستاخی، اللہ کی گستاخی بھی ہوتی ہے۔ گلی گلی محلوں میں درباروں کے نام پہ اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر آج ہم سچ بیان کرنے لگ جائیں ممبروں پہ، لوگ ہمیں مسجدوں سے نکال دیں، لوگ پتھر مارنے پہ آئے اور لوگ ذلیل کر کے رکھ دے، خاندان والے ساتھ چھوڑ دیں کہ تو اللہ کو ایک مانتا ہے۔ ہماری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ یا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہماری زندگی، اسی پہ موت، اسی پہ زندگی۔ اور آپ سوچیں 60 سال کی عمر کو پہنچ کے بھی ماتھے پہ محراب پڑا ہوا، یہ نہ پتا ہو کہ میرا مولا کون۔ 20 حج عمرے کر کے اعتکاف میں بیٹھ کے اس کو یہ بھی پتا نہ چلے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ اور جس نے مجھے 4 بچے دیے ہیں،
وہ دنیا کا کوئی پیر نہیں ہے، وہ میرا اللہ ہے، الرحمن والعرش استوا، جو عرش معلیٰ پہ مستوی ہے۔ عیسائیوں کو کون رزق دیتا ہے؟ یہودیوں کو کون رزق دیتا ہے؟ ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے۔ ہندوؤں کو کون بچے دیتا ہے؟ سکھوں کو کون عزت دیتا ہے؟ ان کو تو جی اللہ دیتا ہے، اور ہمیں کون دیتا ہے؟ ہمارے بزرگ دیتے ہیں، ہمارے پیر دیتے ہیں۔ ان پیروں پہ لعنت ہے جن کو ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک میرا عقیدہ ہے جہاں یا اللہ لکھا ہو وہاں یا محمد لکھنا بھی جائز نہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے کس کو سجدہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ آواز نہیں آئی، کس کو سجدہ کیا ہے؟ یا تو بات نہیں سمجھ آ رہی آپ کو، یا پھر اس لیے چپ بیٹھ گئے؟ ابھی یہاں میں کچھ شرکیہ بات کروں تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، موجزہ بیان کر دوں، کرامت بیان کر دوں تو لوگ سبحان اللہ پھول بھی پھینکتے ہیں۔ اور میرے پاس بھی فن ہے بولنے کا، جس فرقے میں جاؤں اللہ کی قسم ہے وہاں پیسہ کمانا کون سا مشکل ہے؟ اس زبان سے آپ شرک کی بات کریں، آپ نام نہاد اولیاء کے قصے بیان کریں، پیسوں کی برسات۔ نعت خان نعت پڑھتے ہیں تو لوگ گل پاشی کرتے ہیں، اور اللہ کا موحد توحید بیان کرتا ہے تو لوگ گالی دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ محمد کریم نے کس کو سجدہ کیا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آئی ہے۔ محمد کریم نے کس کو سجدہ کیا ہے؟ تو اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور جو پیدا ہونے والا وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ملا کر اللہ رسول جانے، کیوں نہیں ہم کہتے ہیں اللہ رسول جانے؟ ماشاء اللہ ہوا شیطا، جو اللہ چاہے اور تو چاہے، جیسے ہم کہتے ہیں۔ جو ایک شعر لکھا ہوتا ہے کہ تیری نظر کا صدقہ ہے کہ میرا کاروبار جاری ہے، تو اس طرح کا شعر پڑھتا ہے۔ تیری نظر کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جب میرے رسول اللہ پیدا نہ ہوئے تھے میرے اللہ اس وقت بھی موجود تھا۔ جب میرے رسول اللہ نہ تھے، آپ کی عمر کتنی ہے جی؟ 63 برس۔ 63 برس کیا ابھی تک جاری ہے؟ کیوں جی؟ 63 برس۔ اللہ کی نبی کی آمد سے پہلے کہتے ہیں نا مدنی کی آمد مرحبا، ان کی آمد سے پہلے کس کی نظر کرم ہوتی تھی؟ اگر اس وقت اللہ کی ہوتی تھی تو اب کیوں نہیں ہوتی؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود، تمدن میں ہو تم نصارہ تو وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں غلو۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ یہ حالت ہوئی، شرک میں ساری قوم کو لگا دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بازار سجا دو جی، مدنی کی آمد مرحبا، امت رسول کا جلوس نکلے، ہر فرقہ تیار۔ میرے اللہ کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے واجب القتل، اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو معاف کر دو جی، فرقہ پرستی چھوڑو جی۔ ابراہیم کو بھی یہی کہا، محمد کریم کو یہی پیشکش تھی آپ کے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس۔ اور میں آخر میں موضوع کے آخر میں ایک آیت پڑھوں گا، اللہ کی قسم ہے پوری کائنات کے ملا، پوری کائنات کے پیر مرشد مل جائیں، قرآن کی اس آیت کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن کریم ہے جو محمد کریم پہ اللہ نے نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ مجھ جیسے درویش فقیر آدمی جس کی پوری زندگی کمائی ایک موٹر سائیکل، 37 برس میری عمر ہو چکی ہے، بال بھی سفید آ گئے، اس اللہ کا میں درویش، میری زندگی کا یہ مشن ہے جہاں بھی جاؤں جو مجمع ہو صرف اللہ کی توحید کی بات کروں بس۔ کیوں؟ مجھے وہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ کتنا بڑا ہے۔ کیوں جی ٹائم ختم ہو گیا؟ ٹائم ختم ہو گیا تو بیٹھ جاتے ہیں کہ بات کر لیں، ٹھیک ہے اثر ہو جائے آج،
جمعہ پڑھ کے نماز پڑھ کے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان سے بڑی ہے، اللہ کی جو کرسی۔ اب یہ جو کرسی ہے عرش کے مقابلے میں کتنی ہے بڑا؟ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر کسی گراؤنڈ میں آپ فٹ بال کا گراؤنڈ لگا لیں، اس میں کوئی چھاپ یا انگوٹھی، آپ چھاپ بول لیتے ہیں، انگوٹھی کہہ دیتے ہیں، چھلا جسے کہتے ہیں، اگر وہ رکھ دیا جائے، وہ چھلا کرسی ہے، پورا گراؤنڈ اللہ کا عرش ہے، وہ چھلا آسمان و زمین سے بڑا، وہ عرش اس کے مقابلے میں اتنا بڑا جیسے گراؤنڈ میں ایک چھلا پڑا ہو، اور اس عرش کا مالک کتنا بڑا ہو، کیوں جی؟ اس کی تو پھر انتہا ہی کوئی نہیں کہ زمین و آسمان سے بڑی کرسی، اور کرسی سے ہزاروں گنا بڑا، ہزاروں چھلے رکھ دیے جائیں، گراؤنڈ پورا نہ ہو، ہزاروں لاکھوں گنا بڑا اللہ کا عرش کرسی سے، جو زمین و آسمان سے بڑا۔ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں آج تک کوئی آسمان پہ گیا ہے سوائے انبیاء کے اور فرشتوں کے؟ کوئی نہیں۔ کتنی سائنسی ترقی ہے، کہے ذرا آسمان کا سرا ڈھونڈ کر، بغیر عمد ترونہا، اللہ نے پیدا کیا، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے۔ آپ بھی ایسی پنڈن کھڑی کر لو جو بغیر ستونوں کے ہو، اتنی بڑی ذات اللہ۔ اور یہاں میں ایک بات کروں، اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا، 8 فرشتوں نے، ان میں سے ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کوئی آدمی کان کی کوپل، کان پہ گرا، اس سے لے کے کندھے تک 700 سال چلے، ایک سال نہیں، ایک مہینہ نہیں، 100 سال نہیں، 700 سال چلے، کانوں سے لے کے کندھے تک اس فرشتے کے نہیں پہنچ سکتا۔ 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے۔ جب فرشتہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے تو اللہ کتنا بڑا ہوگا جو رب الرحمن، جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ کس کو شریک کرتے ہیں؟ جس کی 2 ٹانگیں، جس کے پیٹ میں گندگی، لائے دنیا میں کوئی مرشد جس کے پیٹ میں گندگی نہ ہو، جو پیشاب نہ کرتا، جس کے پیٹ میں پخانہ نہ ہو، جس کے پیٹ میں کوئی خون ناپاک ہوتا ہے، خون کوئی جسم ایسا بتا دیں جو خون سے نہ بنا۔ کیوں نہیں؟ آدمی تو اپنا تھوک چاٹ کے بھی گرا کے چاٹ نہیں سکتا، ہم اس کے ساتھ اتنی بڑی ذات کے ساتھ کس کو پکارتے ہیں جو تھوکتا بھی ہے، ناک کی غلاظت بھی ہے، کانوں کی میل بھی ہے، جسے اونگ بھی آتی ہے، جسے نیند بھی آتی ہے، جو کبھی سماعت کم بھی ہو جاتی ہے، جس کی آنکھوں کا آپریشن بھی ہو جاتا ہے، جس کی زبان میں لکنت بھی آ جاتی ہے، کبھی خوراک نہ کھانے کو دل بھی چاہتا ہے، جو قضائے حاجت کا محتاج بھی ہے، اس کو کس کے ساتھ پکارتے ہیں؟ رب الرحمن کے ساتھ، الحی القیوم کے ساتھ۔ یہ ہمارا ایمان۔ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر مدنی کیسے ہٹاتے ہیں؟ مدنی پھول کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول کو تو ہم نے رکھا ہوا ہے سفارش کے لیے، بلکہ ان کو چھوڑیے، اب تو پیروں کی بیعت کی جاتی ہے۔ میں سیدھے لفظوں میں کہتا ہوں، کسی کا کوئی ڈر نہیں، دور سے آیا ہوں، میرا راستہ سب کو معلوم، زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیاوی حالات کے لیے لوگ مار سکتے ہیں تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا تو بڑا ثواب کا کام ہے۔ جب تک میرا مولا چاہے گا میری زبان چلتی رہے گی، جب وہ چاہے گا میری زبان بند ہو جائے گی، میری روح نکل جائے گی۔ میں ایک دن آئے گا جب ابو بکر کی لاش پڑی ہوگی۔ آج میں لوگوں کے جنازے پڑھاتا ہوں، کل کوئی میرا جنازہ پڑھائے گا۔ آج لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو پکڑ دے، برہمہ، اس پہ رحم کر۔ کل کوئی اٹھ کے میرا جنازہ پڑھائے گا اور پیچھے مقتدی کہیں گے اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ وقت
بنانے والا ہے. میرا اور آپ کا یاد رکھیے پیٹ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن ہمارا عہد ہے اللہ سے. ابراہیم اکیلے تھے پورے معاشرے میں، ایک اکیلا ابراہیم. تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تو نے میری توحید کے لیے زندگی صرف کر دی ہے، گزار دی ہے ابراہیم، میں نے پوری کائنات کے لیے تجھے امام بنا. آپ اللہ کے نام لیوا بنے، نہ کوئی جن، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی چرند، نہ کوئی درند، نہ کوئی پرند، نہ اوپر سے نہ نیچے سے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نہ کوئی جادو، نہ ٹونا، نہ کالا علم. کہتے ہیں جی کالا علم ہو گیا، تعویذ لے لو. اللہ کے ایک ماننے والے پہ کوئی جادو اثر کر سکتا ہی، وہ ایک اللہ کو ماننے والا. ڈاکٹر اسرار فرمایا کرتے تھے اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ڈاکٹر اسرار اس قوم کا ایک ہیرا جو ہم نے کھو دیا. زندگی رہی تو کسی نے پوچھا نہیں، بعد میں ویڈیو کلپ سن کے شیئر کرتے. وہ کہا کرتے تھے اللہ پہ توکل کا مطلب کیا ہے کہ جیب خالی ہو پھر توکل کر لیا، پھر تو کرنا ہی ہے. جیب بھری ہوئی ہو پیسوں سے پھر توکل کرنا، کہ پیسوں سے چیزیں نہیں آتی، اللہ پہ توکل کرنے سے چیزیں آتی. کون ہے وہ ذات؟ اللہ اکبر. کالی رات، کالا پتھر، کالا کیڑا، جس کی ٹانگوں کو ہم دیکھ نہ سکیں، جس کیڑے کی زبان کو ہم دیکھیں، جس کیڑے کے معدے کو ہم دیکھیں، اور تو چھوڑیے بیکٹیریا، وائرس جو نظر میں نہیں آتا، اللہ سزا کے طور پہ اسے بھی مسلط کر دیتا. اس کیڑے کو رزق دینے والا کون؟ انڈا ہے، انڈا چھوٹا سا ہلتا ہے، مرغی دیتی ہے، کھا لیتے. اب اس میں کیا ہے، زردی ہے یا سفیدی؟ کون ہے وہ ذات جو گرمائش دینے کے بعد اس میں ایک چوزے کو پیدا کرتا؟ میں اور آپ ایک نطفہ، نطفے سے من مضغہ ثم من علقہ، گوشت کا لطفہ، جیسے بوٹی چبائی ہوتی ہے مخلقۃ بغیر مخلقہ. میں اور آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے، کون تھا جو میری رہنمائی کرتا تھا؟ کون تھا جو مجھے پالتا؟ پھر روح پھونکی، اس ایک آج بھائی فوت ہوتا ہے نا، ماں فوت ہوتی ہے، بہن فوت ہوتی ہے، بیٹا فوت ہوتا ہے. کتنے ہیں جنہوں نے بیٹوں کو دفنایا؟ کتنے ہیں جنہوں نے ماں کے جنازے اٹھائے؟ کتنے ہیں جنہوں نے بھائیوں کے، جن کو کہتے ہیں نا ہمارا کندھا ہے، بھائیوں کو دفنایا؟ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا؟ بوڑھے باپ اپنی جوان اولادوں کو دفنانے والے. کتنا پیارا ہوتا ہے. اس میں روح پھونکنے والا کون؟ 6 7 8 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں، ارحام میں، رحم میں پالنے والا، پیدا کرنے والا، وہ کون؟ بیج ہے چھوٹا سا، درخت بنانے والا کون؟ ہم لائٹیں ساڑی بنا لے، ایک سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کو بنانے والا، اس پہ روشنی دینے والا، حرارت دینے والا، اس پہ قوت اور توانائی دینے والا، کہ کوئی ننگے پاؤں جولائی میں چل نہیں سکتا، اتنی حرارت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. گندم کا اتنا سا دانہ ہے، بیج ہے، اس سے پورا سٹا اگانے والا. چھوٹا سا بیج ہے، اتنی سی گتھلی ہے، آم کا بڑا بوٹا بنانے والا. چھوٹی چھوٹی تروں کو پیدا کرنے والا، ہلکی ہلکی نباتات سے بڑے بڑے تربوزوں کو پیدا کرنے والا، پھر مرو ہوا کو زندہ کرنے والا، زندوں کو مارنے والا. روحوں کا رب، جسموں کا رب، جانوں کا رب، انسانوں کا رب، حیوانوں کا رب، سمندر کی مچھلیوں کا رب، آسمانی مخلوقات کا رب. پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے.
جب میرا کوئی سہارا نہ ہو، میرا وہی سہارا ہوتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ہم تعویذوں پہ یقین کرتے ہیں، یہ قرآن ہے، اس کی 114 صورتیں، 30 پارے، کوئی مجھے رومال دے دے ذرا، 30 پارے، 114 صورتیں، 6000 سے زیادہ آیات۔ ان آیات میں اللہ اکبر، یہ آیات فائدہ نہیں دیتے۔ ہر گھر میں قرآن پڑھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ فائدہ نہیں دیتی، اتنا سا ٹکڑا فائدہ دیتا۔ پیر کامل نہیں ہوتا، خیال کامل ہوتا ہے، زن گمان۔ ہندو جاتا ہے اپنے پنڈت کے پاس، اپنے پنڈت کے پاس جاتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کرنی والی سرکاریں، بچے دینے والی، جھوٹ فریب کے مرکب جو خود پیدا ہوئے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ حضرت سلطان باہو اولیاء کا ہمیں احترام کرتے ہیں، میں اتنا احترام کرتا ہوں کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ ان کی تعلیمات کو ماننا چاہیے، ان کی ذاتوں کو پوجنا، ذات کو پوجتے ہیں، اس کی بات کو نہیں مانتے۔ بابا فرید نے کہا یہ دروازہ ہے، اگر اس دروازے سے میرے جیسے عمل کر کے گزرو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ہم نے کہا بابا جی تجھے سمجھ نہیں آئی، جب تو فوت ہو جائے گا ہر سال ہم بہشتی دروازہ بنا کے اس سے گزریں گے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، خود میں نے دیکھا رات کی وہاں ہماری زمین ہے، وہاں ہماری زمین ہے زری رقبہ، رات 12 بجے دربار شریف ہے، 7 بیری کا درخت ہے، میرے ساتھ چلے جس کو شک ہے، نیچے چادریں بچھی ہوئی ہیں، عقیدہ یہ ہے عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں، وہاں بیٹھی قبر کے ساتھ بیٹھ کے چلے، رات میں کون ہے جو بیٹیوں کو بیٹے اور غیرت والا کہلائے؟ محلے میں کوئی تمہاری بیٹی یا میری بہن کو دیکھے ہم آنکھیں نکال دیں، غیرت کے نام پہ قتل کر دیں، اور خود اتنے غیرت والے ہوں کہ سال کے بعد انہی میلوں پہ، انہی عرصوں پہ غیر مردوں کے سامنے لے کے جائیں اور پھر اپنے آپ کو غیرت والا کہیں، شرم والا کہیں۔ جو بندہ ایک اللہ کو پوجتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شرم والا بنا دیتا ہے، جو اور ذاتوں کو پوجتا ہے اللہ اس کی بے عزتی کروا دیتا ہے، عورتوں کو بے حیا بنا دیتا ہے۔ وہاں رات 12 بجے کیا کام ہے عورتوں کا؟ مرد عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جب ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے اللہ آپ کی شرم کو قائم رکھے گا، حیا کو قائم رکھے گا۔ ایک اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے پاس جائیں گے، نہ شرم رہے گی نہ حیا۔ اور یہاں میں آیت پڑھنے لگا ہوں، کائنات کا کوئی مفتی آیت کا نمبر بھی بتا کے جاؤں، ترجمہ بھی کر کے جاؤں، کسی میں ہمت ہو یہ میری بات کسی مولوی تک پہنچائیے کہ ایک درویش آیا تھا اس نے یہ بات کہی ہے، مولوی صاحب ترجمہ کر کے بتائیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ الحج آیت نمبر 73 آخری رکوع، اللہ کہتا ہے سورہ الحج 17واں پارہ آیت نمبر 73 73 نمبر، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی گئی، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اگرچہ سارے پیر درویش اکٹھے ہو جائے۔ ایک مکھی، رزق دینا تو دور کی بات، بیٹے دینا تو دور کی بات، اور فرمایا اس سے بھی بڑی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس چیز کو اس مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، تلاش کرنے والا بھی کمزور، جس کو تلاش کیا جا رہا ہے وہ بھی۔ اس کا جواب کائنات کا کوئی مولوی، کوئی ذاکر، کوئی پیر، کوئی درویش، 73 نمبر آیت سورہ الحج 7واں پارہ، کائنات کا کوئی مناظر جو اپنے آپ کو بڑی باتیں کرنے والے سمجھتے ہیں، اس درویش کو دے، ترجمہ کرے، خود کروائے۔ اور پھر آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، نماز ساری پڑھتے ہیں کیوں جی؟
ظاہر پڑھتے نہیں. چلو جو ایک بھی پڑھتا ہے وہ ذرا بولے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جو نہیں پڑھتے وہ بھی قائل ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے. کسی کو کہنا نہیں نماز پڑھو کہتا ہے چلو میری کمی ہے نماز ویسے پڑھنی چاہیے. ہر بندہ ہی کہتا ہے. نماز میں رکوع کرتے ہیں. کیوں جی سارے فرقے وہابی دیوبندی شیعہ بریلوی حتیٰ کہ قادیانی رکوع سے اٹھ کے کیا کہتے ہیں وہ جو کہتا ہے وہ ذرا بول کے بتا دیں سمیع اللہ لمن. یہ کسی مولوی نے نہیں کہا. پیدائشی ہر فرقہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. لیکن ترجمہ کر لے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. نماز سے ہی. اب میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا ترجمہ کسی سے کروائیں. اگر ترجمہ غلط ہو نمبر دے کے جاؤں جان حاضر گولی مار دو. سمیع سن لیا اللہ اللہ نے لمن حمیدہ اس شخص کے لیے جس نے اس کی تعریف کی. نماز میں ڈائریکٹ سن لیتا ہے تو نماز کے بعد کیوں نہیں سن سکتا؟ خود مان لیا سمیع اللہ لمن حمیدہ. یا ہاتھ نہ بھی اٹھائے کہ اللہ نے سن لیا بغیر کسی واسطے کے جس نے اس کی تعریف کی. جو اللہ تعریف ڈائریکٹ سن سکتا ہے وہ دعا ڈائریکٹ کیوں نہیں سن سکتا؟ دوگلے مت بنے. اگر کلمہ پڑا ہے اللہ کا, اگر اللہ کو ایک مانتے ہیں محمد کریم کو مانتے ہیں پھر جو الفاظ کہتے ہیں اس کا معنی بھی سمجھے اس پہ عمل بھی کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ نماز میں ڈائریکٹ سن لیتا ہے وہ نماز کے بعد نہ سن سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور تھوڑی دیر بعد کہہ دیا بابا فرید کرم کر دیں. کون سی کمی ہے اللہ میں جو بابا فرید دیتے ہیں؟ کون سی کمی ہے اللہ میں؟ یا تو کہے اللہ دے نہیں سکتا, یا یہ کہہ دے اللہ کر کچھ نہیں سکتا. اللہ نے اختیار دے دیے. کہاں لکھا ہے کہ جی اللہ نے اختیار اولیاء کو دے دیا؟ یاد رکھیے اللہ فارغ نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الحی القیوم. وہ زندہ خود بھی ہے لوگوں کو زندہ رکھتا بھی ہے, خود بھی قائم ہے لوگوں کو قائم بھی رکھتا ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یا تو کوئی اور ایسا ڈھونڈ کے دکھاؤ جس کو اونگ اور نیند نہ. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو صحیح بات سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اپنے دین پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب موت آئے تو میرے مولا کا نام میری زبان پہ ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور قبر میں جاؤں تو وہاں اور کوئی نیکی نہیں ہے, ایک ہی نیکی ہے کہ میں ایک اللہ پہ قائل ہوں. ساری زندگی اسی کے لیے تبلیغ کیا ہے, سب کے لیے ساری زندگی اسی کے لیے پیغام پہنچایا ہے. اس اللہ پہ میرا یقین ہے, اور جس کا اللہ پہ یقین ہو جائے اس کی یہ زندگی بھی اچھی وہ زندگی بھی اچھی. کل حشر کا میدان ہوگا, محشر وہاں اللہ نے لگایا ہوگا, وہاں لوگوں کو اکٹھا کرے گا, ہمیں بھی بلائے گا. ہاں بھی تم کون ہو؟ اے اللہ صرف تجھے ماننے والے ہیں, کوئی پیر و مرشد نہ بنایا تھا, تیری ذات پہ یقین تھا. اللہ کہے گا ہاں مجھے ماننے والے ہو تو میری جلال کی قسم ہے, میری عزت کی قسم ہے, میری حفظت میری حیا کی قسم ہے, میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرے لیے زندگی گزاری تو آج کائنات چاہے بھی تجھے دوزخ میں نہیں ڈال سکتی. میری رحمت میں شامل ہو جا اور میرے بندوں میں شامل ہو جا. اللہ پاک قیامت کا دن ہو اپنے حضور شرمندہ نہ کرے, اپنے حضور کے, اپنے رسول کے, اپنے حبیب کے وہاں سامنے شرمندہ نہ کرے. حوض کوثر سے رسول اللہ کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے. اللہ پاک مجھے آپ کو زندگی آخرت میں ایک اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.